الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ کا دین اسلام جو ہے، اس کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ یہ اللہ کا دین ہے۔ اس دین کے اندر کوئی چیز بھی کسی انسان کے اختیار سے یا انسانوں کے مل کے بنانے سے کوئی چیز اس دین میں داخل نہیں ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی خود اکیلے مقرر کی ہیں کہ یہ 5 نمازیں ہیں، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ اتنے فیصد ہوتی ہے، یہ صدقے کا یہ طریقہ کار ہے، روزے جو ہیں یہ ماہ رمضان میں ہونے چاہیے، اور ایسے ہی یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ سب میرے اللہ نے ان کو مقرر کیا ہے۔ اور اللہ نے نبی علیہ السلام کو وحی کی کہ آپ امت کو بتائیں کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حلال اور یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ ان میں کھانا پینا، کاروبار، رشتہ داریاں، ہر چیز جو حلال حرام میں آتی ہے، سب کچھ یہ میرے اللہ نے بتائی ہے۔ اور ایسے ہی نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، یہ بھی صرف اللہ تبارک و تعالی ہی بتا سکتا ہے، اور اللہ کے بتانے سے کوئی چیز پتہ چلتا ہے کہ یہ نیکی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے بتانے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ کوئی انسان اپنی طرف سے بے شک کتنا بڑا انسان کیوں نہ ہو، اگر وہ یہ اپنے پاس سے کوئی چیز دین میں بڑھانا چاہے، شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ تمام قسم کے معاملات اس دین میں، یہ اللہ کا دین ہے، اسی لیے اس دین کے بارے میں قرآن مجید میں جدھر بھی لفظ آئے گا یہ دین اللہ کا لفظ آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ۔
اللہ کا دین ہے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، یہ اللہ کا دین ہے، یہ بندوں کا بنایا ہوا دین نہیں۔ ساری دنیا کے لوگ مل کے کو اگر کوئی ایک چیز بھی بنا کے دین میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو رد کر دیا جائے گا اور پھٹکار ہوگی اس بنانے والوں پہ، جتنے بھی چاہے وہ لوگ ہوں۔ یہ اللہ کا دین ہے۔ انسانوں کے بنانے سے، ان کے جذبات کی وجہ سے دین میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے ہی یہاں تک کہ عیدوں کا جب مسئلہ آیا تو یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، فرمایا یہ اللہ نے 2 عیدیں مقرر کی ہیں، کوئی انسان عیدوں میں بھی کسی چیز میں بھی اضافہ نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کی کتاب سنن ابی داود میں یہ حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب آئے، آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے عیسائی اور یہودی جو تھے یہ 2 دن بڑے خوشیاں کرتے تھے۔ ایک کا نام تھا مہر جان اور ایک کا نام تھا نوروز۔ یہ دونوں دن جو تھے یہ اصل میں ان ایرانیوں کے تھے، چونکہ ایرانیوں کی بہت بڑی طاقت تھی، ان کے طاقت کے زیر اثر آتے آتے یہ دن جو تھے یہ عرب کے اندر داخل ہو گئے۔ جس طرح مسلمانوں کے اندر دیکھتے ہی دیکھتے، آپ نہیں دیکھتے گلی گلی بازار بازار سکول لوگ کہتے ہیں آج ویلنٹائن ڈے ہے، آج فلاں ڈے ہے، آج یہ، مسلمانوں کے اندر کس طریقے سے یہ داخل ہو گئے۔ یہ بڑی طاقتیں جو ہوتی ہیں ان کی جو معاشرت ہوتی ہے یہ غریبوں میں داخل ہو جایا کرتی ہے۔ یہ ایرانیوں کے 2 دن مہر جان اور نوروز، یہ 2 دن دیکھا نبی علیہ السلام نے کہ مدینے کے لوگ عیسائی یہودی بڑی خوشیاں کر کے مناتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا ہے؟ کہنے لگے آج ہماری عیدیں ہیں۔ نے فرمایا اچھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو بتایا، اے مسلمانوں، اللہ نے ان 2 دنوں کے بدلے میں تمہیں بھی 2 دن، 2 عیدیں اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں۔ ایک عید کا نام ہے عید الفطر اور ایک کا نام ہے عید الاضحیٰ، اللہ نے عطا کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے کوئی بڑے سے مسئلہ عبادات یا عقائد کا ہو، چاہے خوشیوں کا ہو، چاہے عیدوں کا ہو، ان کو مقرر کرنے والی ایک ذات ہے جس کا نام ہے اللہ تبارک و تعالی۔ لیکن بعد میں ایسا ہوا کہ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی اور نعوذ باللہ اللہ کے عرش کے اوپر بیٹھ کے اللہ کی طرح انہوں نے دین میں اضافہ کرنا شروع کر دیا، رب بننے کی کوشش کی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، دین کے اندر اضافہ کرنے والا اصل میں وہ لوگوں کو یہی کہتا ہے کہ جس طرح اللہ کو اختیار ہے اضافے کرنے کا، میں اللہ سے کم نہیں، مجھے بھی اختیار ہے، میں یہ اضافہ کر سکتا ہوں۔ اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہتا، حدیث میں مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، عیسائیوں کا ایک آدمی آیا جو عدی بن حاتم اس کا نام تھا، اور یہ وہی حاتم طائی جسے کہتے ہیں نا بڑا مشہور جو سخی تھا، اس کا بیٹا تھا۔ حاتم طائی تو مر چکا تھا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے گلے میں ایک بڑی نا وہ چین وہ ڈالی ہوئی تھی، اور چین کے ساتھ اس نے چاندی کی سلیب، یہ جو کراس کا نشان ہوتا ہے، یہ چاندی کی اس نے سلیب لٹکائی ہوئی تھی، اور نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امتیوں میں سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں، یہ ایک جس طرح کہتے ہیں نا اعتراض اور علامہ لے کے آیا، آپ کے جو صحابی ہیں اہل ایمان آپ کے جو ہیں یہ کہتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ،
وہ یہ آیتیں پڑھتے ہیں کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے پیروں کو رب بنایا ہوا ہے. کہنے لگا میں بہت بڑا عیسائی پادری ہوں، ہم نے تو کبھی کسی کو رب بنایا ہی نہیں، یہ قرآن مجید میں آپ نے کیا لوگوں کو سبق سکھایا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تم کیا ہم نے کبھی نہیں کسی کو رب کہا، آپ نے یہ بات کیسے کہہ؟ آپ نے فرمایا بتاؤ تمہارے یہ پیر اور تمہارے علماء بڑے بڑے جو ہیں یہ تمہیں جو کچھ کہہ دیں کہ یہ حلال ہے جی یہ حرام ہے، مان لیتے ہو؟ چپ کر کے مان لیتے ہو. فرمایا اسی کا نام رب ہے، شریعت بنانے کا نام ہی تو رب ہے. آج بھی دنیا میں اگر کوئی انسان دین میں اضافہ کر کے شریعت بنانے کی کوشش کرے، اللہ کی قسم وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں بھی رب ہوں تمہارا. اور یہی ہے پھر انہوں نے کیا اس میں اضافہ، کئی اضافے انہوں نے تورات میں کیے، انجیل میں کیے، یہاں تک کہ عیدوں کے اندر بھی ان کا یہ حال تھا کہ میں یہ بائبل پڑھ رہا تھا، بائبل کے اندر وہ جو عیدیں اللہ نے ہر امت کو دیں، ہماری امت کے لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دی، ایسے دیگر امتوں کے لیے بھی جو عیدیں تھیں وہ عیدیں ان کا نام و نشان آج بائبل کے اندر نہیں ملتا ہے، ختم ہو گیا ہے. وہ عیدیں جو بنائی تھی انہوں نے، ان کے مولویوں نے، شریعت انہوں نے اپنے پاس سے جو گڑھی تھی، وہ عیدوں کا نام آج ملتا ہے. ایک عید کا نام ہے عید سبت، یہ بائبل کے اندر عیسائیوں اور یہودیوں کی. ایک کا نام ہے عید سبت، ایک کا نام ہے عید فطیر، ایک کا نام ہے عید فسخ، ایک کا نام ہے عید پینتیکست، ایک کا نام ہے نرسنگوں کی عید، ایک کا نام ہے عید چاند، ایک کا نام ہے عید کفارہ، ایک کا نام ہے عید تجدید، ایک کا نام ہے عید خیام، ایک کا نام ہے عید ایسٹر. اور اس قسم کی اور بھی کئی عیدیں بنائی جو ان کے عالموں نے کہہ دیا آج بھی عید مناؤ، آج بھی عید مناؤ، آج چپ کر کے آج بھی خوشی کا موقع ہے عید، چپ کر کے لوگوں نے دین کے اندر اضافہ کر لیا، ان کو مان لیا اور اس کو بائبل کے اندر اللہ کی کتاب کے اندر اس کو لکھ لیا. اور اسی چیز کا تو نام ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے عالموں کو رب بنایا ہوا ہے، رب کی طرح وہ بھی شریعتیں ان کے لیے بنانا شروع کر دی ہیں انہوں نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دور میں تو عیسائیوں اور یہودیوں نے کوئی دین کے بارے میں، نبی علیہ السلام جب تک دنیا میں رہے کوئی انہوں نے کوشش نہیں کی کہ نبی علیہ السلام سے کوئی ایسا کو معارضہ کیا جائے، کوئی اضافہ کرنے کی کوشش کی جائے. نبی علیہ السلام کے بعد جب خلیفہ حضرت عمر فاروق بنے، حضرت ابو بکر صدیق کے بعد یہ یہودی آئے اسی بات کو لے کے کہ مسلمان جو ہیں یہ اپنی عیدوں میں اضافہ کیوں نہیں کرتے، کیا ان کو اختیار نہیں ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ یہودی آئے، آ کے کہنے لگے، حضرت عمر فاروق کا دور تھا وہ رضی اللہ تعالی عنہ، آ کے کہنے لگے اے مسلمانوں کے خلیفہ ہم نے آپ کی کتاب پڑھی ہے، کتاب کے اندر ایک آیت ایسی پڑھی ہے، کمال کی آیت ہے، یقین مانو یہ آیت اگر ہم پہ اترتی نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ یا عیسیٰ علیہ السلام پہ اترتی، اس آیت کے دن ہم اس کو عید بنا لیتے. اتنی اعلیٰ قسم کی آیت اتری ہے، آپ کیوں نہیں عید بناتے اس دن کو؟ یہ مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے یہودین کے پاس آئے. حضرت عمر فاروق کہنے لگے تمہیں کیا پتا ہے کون سی آیت؟ کہنے لگے یہی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا.
اللہ نے دین کو مکمل کر کے تمہارے لیے راضی ہو گیا ہے، اپنی نعمت پوری کر دی، اللہ راضی ہو گیا ہے کہ لو انسانوں میں یہ دین تمہیں دیتا ہوں، اس کے مطابق عمل کرنا، میں راضی ہو جاؤں گا تمہارے ساتھ۔ کمال کی آیت ہے۔ آپ اس دن کو عید بنائیں، یہ حضرت عمر فاروق کو کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے تم کیا سمجھتے ہو، مجھے پتہ نہیں یہ کس آیت کس دن اتری تھی، ہمیں دن کا نہیں پتہ، میں خود وہاں موجود تھا، محمد الرسول اللہ آپ نے جب حج کیا تھا، حج میں آپ 9 تاریخ کو 9 ذی الحج کو نبی علیہ السلام میدان عرفات میں جب پہنچے، وہاں جمعے کا دن تھا، مجھے یہ بھی پتہ ہے، اور شام کے قریب عصر کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے یہ آیت اتاری تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ میرے سامنے آیت اتری ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا اس کے باوجود کہ میں عمر فاروق ہوں، عمر فاروق کو دین میں عید یا کوئی اور چیز اضافہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ آیت میرے سامنے اتری ہے، دین میں اضافہ کرنے کی تو کسی کو اجازت ہی نہیں، دین تو مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل اللہ نے کر دیا، اس میں کوئی کمی نہیں اللہ نے چھوڑی ہے۔ چلو نکلو، یہودیوں کو حضرت عمر فاروق نے نکال دیا، ہم دین میں اضافہ نہیں کر سکتے، چاہے عید کے نام سے ہو یا کسی اور نام سے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث میں آتا ہے، یہ صحیح مسلم کے اندر، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا، مدینہ میں نبی علیہ السلام آئے ہوئے تھے اس وقت، صحابہ نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سوموار کا روزہ رکھتے ہیں۔ ایک آدمی نے سوال ہی کر لیا، آپ نے کسی کو بتایا نہیں، کسی سے ذکر نہیں کیا، نہ ابو بکر صدیق سے، نہ عمر فاروق سے، نہ علی مرتضیٰ سے، نہ عثمان غنی سے، نہ ابو ہریرہ سے، کسی سے ذکر ہی نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اکیلے ہی آپ ایک روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ سے جب سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول آپ کیوں اس دن روزہ رکھتے ہیں، کوئی خاص بات ہے؟ فرمایا ہاں، بات یہ ہے، یہی وہ دن ہے جس دن سوموار کے دن جنت کے دروازے کھلتے ہیں، یہی دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو معاف فرماتا ہے، یہی وہ دن ہے جس دن لوگوں کے عمل جو ہیں یہ آسمان کی طرف ان کو لے کے اللہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے، یہی وہ دن ہے جس دن میرے اوپر قرآن مجید اترا تھا، یہی وہ سوموار کا دن ہے جس دن مجھے نبی بنایا گیا، اور یہی وہ دن ہے جس دن میں محمد الرسول اللہ سوموار کے دن پیدا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی چیزوں میں آپ نے ایک یہ بیان کی کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن میں روزہ یہ شکر کے طور پہ رکھ، جب میں پیدا ہوا ہوں تو میں نے شکر کے طور پہ رکھنا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب میں محمد الرسول اللہ کو اللہ نے نبی بنایا، تمہیں تو نہیں بنایا، میرے اوپر قرآن اترا، تمہارے اوپر میں نے شکر کے، اسی لیے نبی علیہ السلام نے کسی کو نہیں بتایا۔ آپ اپنی پیدائش کا دن، یہ سوموار کا دن حدیث میں آتا ہے، اس دن آپ روزہ رکھا کرتے تھے، اور ایک سال میں یہ 50 اور 5 55 روزے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ یہ روزے رکھے کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس دن کا نام، آپ کی پیدائش کے دن کا نام عید ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کو روزہ رکھنا حرام قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن روزے کو حرام اور منع قرار دیا ہے۔ اگر روزہ رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دن عید کا دن نہیں ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے کسی صحابی کو نہیں کہا آج کے دن سوموار کے دن میں پیدا ہوا ہوں، اے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی تم بھی روزہ رکھا کرو، جب محمد الرسول اللہ نے اپنی اور کسی کو نہیں۔ اور پھر اللہ کی قدرت ہے
کہ کسی صحابی سے اس کے بعد ثابت نہیں. ان کو پتہ ہے چونکہ محمد الرسول اللہ خود پیدا ہوئے، خود نبی بنے، خود قرآن ان کے اوپر اترا، آپ ہی بس رکھا کرتے تھے. کوئی صحابی کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کہ صحابی نے کبھی روزہ رکھا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دن کے بارے. اور پھر آپ 55 ایک سال میں روزے بنتے ہیں. نبی علیہ السلام یہ سومواریں 55 آتی ہیں. 12 ربیع الاول کا جو دن ہے، عجیب بات ہے کہ نبی علیہ السلام سوموار کے دن، پیدائش کے دن تو روزہ رکھیں اور امت اس دن عید منائے. کیا عقل کی بات ہے. اور کیا محمد الرسول اللہ کو تم اللہ کے نبی نہیں مانتے؟ ان کا کلمہ نہیں پڑھتے؟ کیوں کہتے ہو پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ؟ رسول تو روزہ رکھتا ہے اور تم عید کہتے ہو. دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. اگر روزہ رکھا ہے تو عید نہیں ہو سکتی، اور اگر عید ہو تو عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. اللہ کا نبی کیسے حرام کام کر سکتا ہے؟ تمہیں کوئی سمجھ کی بات نہیں، یہ جذبات کی بات نہیں، یہ عشق مشق کی بات نہیں، یہ اللہ کی شریعت کی بات ہے. اس میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا ہے. 12 ربیع الاول کا دن جو ہے، عجیب بات یہ ہے کہ تمام حدیث کی کتابیں، صحیح بخاری اور اس سے پہلے کی مسند امام احمد بن حنبل اور اس سے پہلے کی موطا امام مالک، موطا امام احمد، یہ محمد، کوئی حدیث کی وہاں سے لے کے آخری حدیث کی ایک چھوٹی سی کتاب جسے الف با کہتے ہیں، بلوغ المرام تک، اللہ کی قسم کسی میں بھی 12 ربیع الاول کا لفظ ہی موجود نہیں. یہ شریعت میں لفظ ہی نہیں ہے 12 ربیع الاول کا. پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے نکالا. یہ بعد میں لوگوں نے، تاریخ کی کتابوں نے، کسی نے لکھی، اس نے یہ لکھ دیا، کسی نے یہ لکھا، کسی نے چاند سورج کا حساب لگایا کہ اس نے پیچھے اگر جائیں تو اتنے سال اگر پیچھے جائیں تو کتنی سومواریں بنتی ہیں اور وہ کس کس تاریخ کو آتی ہیں. یہ شمسی نظام اور ستاروں کا اور نجوم کے علم کے تحت لوگوں نے جو کسی کا علم آیا اس نے اس علم کے مطابق لکھ دیا کہ یہ تاریخ آتی ہے نبی علیہ السلام کی. وہ جو علم نجوم اور ایک دوسرے سے سنی سنائی باتیں ہیں. عجیب بات ہے، نبی علیہ السلام کی 63 سالہ زندگی میں آپ نے کسی کو نہیں کہا کہ میں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا. آپ کے 1,40,000 کے قریب صحابی، اللہ کی قسم ایک حدیث میں بھی نہیں آتا کہ صحابی ایک نہیں کہا ہو کہ محمد الرسول اللہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. صحابہ کے بعد تابعین کا دور، تابعین کے بعد ائمہ جو دور ہیں، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، کسی نے نہیں کہا کہ رسول اللہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں. یہاں کوئی عید ہوتی ہے ایسی کوئی بات ہی نہیں. یہاں تک کہ محدثین کا دور آ گیا. امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، یہ جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، سیاہ ستہ، اور اس کے بعد آج وہاں تک کسی محدث نے اس بات کا ذکر کیا ہی نہیں کہ نبی علیہ السلام کب لوگوں کے پاس تاریخ ہوتی تھی اور تاریخیں لکھتے تھے. پتہ ہی نہیں تھا یہ بچہ کس دن پیدا ہوتا ہے. پیدائش کی پرچی تو کمیٹی کار تو ہوتے ہی نہیں تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کبھی تذکرہ ہی نہیں کیا. اور عجیب بات ہے، کبھی کسی صحابی نے نبی علیہ السلام سے بھی نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کس تاریخ کو پیدا ہوئے. یہی تھا کہ دن کس دن پیدا ہوئے. 2 نبیوں کے بارے میں، جتنے بھی انبیاء اللہ نے اس زمین پہ بھیجے، تمام نبیوں میں سے صرف 2 نبیوں کے بارے میں آتا ہے. ایک حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام جمعہ کے دن پیدا ہوئے. تاریخ نہیں بتائی کون تھی وہ. اور دوسرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن پیدا ہوا. تاریخ نہیں بتائی نبی علیہ السلام. وہ جو لوگوں نے اپنے اٹے سٹے سے کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، آپ تاریخیں سنیں پریشان ہو جائیں. ہمارے ہاں تو یہ بڑے زور اور شور سے
اور شور اور شرابہ اور اپنی طاقت کے اس زور کے جو چاہتے ہیں منا لیتے ہیں نا، اللہ کی شریعت میں زور سے نہیں چیز چلتی۔ جو لوگوں نے اپنے اندازے سے تاریخیں لکھی ہیں وہ کس قسم کی اور کتنی تاریخیں ہیں آپ دیکھیں۔ یہ میں پوری جو کتابیں پاکستان میں جو کتابیں میرے علم میں یہاں ملتی تھی لائبریریوں میں، ساری میں نے ان کو اکٹھا جا کے کیا۔ ان لائبریریوں میں جو کچھ لکھا تھا کتابوں میں، ایک کتاب ہے حافظ ابن کثیر کی کتاب ہے سیرت النبی۔ اس میں لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یکم ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ یہ ایک اندازہ ہے، جس طرح 12 ربیع الاول ایک اندازہ ہے، اس میں یہ ہے۔ ایک کتاب میں الاستیعاب حافظ ابن عبد البر کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے نبی علیہ السلام 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں۔ مغازی کے بہت بڑے ایک امام تھے، امام واقدی، انہوں نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں۔ امام محمد بن موسیٰ الخوارزی، ان کی یہ بڑے ایک مشہور مورخ ہیں، انہوں نے لکھا ہے محمد الرسول اللہ 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے امام ابن جوزی کی الوفا، اس میں لکھا ہے نبی علیہ السلام 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ امام ایک ابن سعد بہت بڑے امام ہوئے ہیں، ان کی کتاب ہے طبقات ابن سعد میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں۔ ایک حدیث کی ایک کتاب ہے یہ سیرت کی اصح السیر، عبد الرؤف دانا پوری کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 کو پیدا ہوئے تھے۔ امام جوزی وفا میں 3 ربیع الاول لکھتے ہیں، طبقات ابن سعد میں لکھتے ہیں 3 ربیع الاول، امام دانا پوری لکھتے ہیں 8 ربیع الاول۔ سیرت مصطفیٰ میں محمد ادریس کاندلوی جو ہیں وہ لکھتے ہیں 8 ربیع الاول کو۔ امام بخاری کے ایک استاد تھے امام حمیدی، بہت بڑا، امام بخاری سے بھی یہ بہت بڑے عالم سے استاد تھے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میرے اندازے میں رسول اللہ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ حافظ ابن حزم ایک بہت بڑے امام تھے وقت کے، ان کی کتاب ہے محلہ میں لکھا ہے رسول اللہ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ حافظ ابن عبد البر نے الاستیعاب میں لکھا ہے رسول اللہ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ اور ابن دہیہ، یہ ایک ان کی کتاب بڑی مشہور ہے التنویر فی مولد البشیر والنذیر، اس میں رسول اللہ کی جو تاریخ پیدائش وہ 8 ربیع الاول لکھی ہوئی ہے۔ بہت بڑے تابعین کے بعد تبع تابعین میں ایک امام تھے امام زہری، انہوں نے لکھا ہے محمد الرسول اللہ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں۔ امام جعفر صادق جسے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں 8 نہیں 10 ربیع الاول کو محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے امام مجاہد، امام شعبی، امام ابن عساکر، امام ابن جوزی، اور یہ تمام کے تمام لکھتے ہیں رسول اللہ 10 تاریخ کو پیدا ہوئے تھے۔ طبقات ابن سعد میں ایک یہ لکھا ہے نہیں 11 ربیع الاول کو رسول اللہ پیدا ہوئے تھے۔ ایک آدمی ہے صرف تاریخ میں جو لکھتا ہے کہ محمد بن اسحاق لکھتا ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں 17 ربیع الاول کو محمد رسول اللہ پیدا ہوئے تھے۔ ابن دہیہ لکھتے ہیں 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ سیرت حلبی میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ امام ابن ابی شیبہ، یہ حدیث کی ایک ان کی کتاب ہے بڑی خوبصورت، کئی جلدوں میں 10-12 جلدوں میں، وہ لکھتے ہیں محمد الرسول اللہ 18 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ اور حافظ ابن کثیر کا ایک بیان ہے کہ 22 ربیع الاول کو رسول اللہ پیدا ہوئے تھے۔ ابن دہیہ کا بھی قول ہے کہ 22 کو پیدا ہوئے۔ ایک امام ہے جنہیں ان کی کتاب ہے سیرت حلبیہ، انہوں نے کہا نہیں ربیع الاول میں رسول اللہ پیدا ہی نہیں ہوئے، آپ پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے جو اس میں لکھا اس میں انہوں نے کہا یہ ربیع الاول کے بعد اگلا مہینہ ہوتا ہے ربیع ثانی، ربیع ثانی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ اور ایک امام بہت بڑے، انہوں نے سیرت حلبی میں لکھا ہے کہ رسول اللہ ربیع الاول یا ربیع ثانی میں دونوں میں نہیں پیدا ہوئے، آپ صفر کے مہینے میں پیدا ہوئے ہیں۔ ایک امام، چونکہ یہ تمام قسم کے اندازے ہیں،
12 रबीउल अव्वल का भी उनमें। एक इमाम ने लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुहर्रम में पैदा हुए हैं, इन महीनों में पैदा ही नहीं हुए। एक इमाम आम नहीं, ये बात समझ लें ज़रा। बहुत बड़े एक बुजुर्ग थे, नेक आदमी, जिसका नाम है पीर अब्दुल कादर जिलानी, जिनके नाम के लोग क्या क्या, कोई 11वीं खाता है, कोई 12वीं खाता है, कोई 13वीं खाता है, कोई 14वीं खाता है, जो जिसका दिल चाहता है बना लेता है, खा लेता है। उनकी किताब आज भी जाके देख लें, उसमें लिखा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुहर्रम की 2 को पैदा हुए हैं, या मुहर्रम की 9 को पैदा हुए हैं, या मुहर्रम की 10 तारीख को पैदा हुए हैं। ये पीर अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। उनके नाम की खाते हो 11वीं 12वीं, उनकी बात नहीं मानते। बाज आइमा ने ये बात लिखी है कि मुहर्रम में नहीं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान में पैदा हुए थे। और ये बात करने वाले एक इमाम है ज़ुबैर बिन बकार, ये उनका कौल है। और सीरत हलबिया में भी लिखा हुआ है, हाफिज़ इब्ने कसीर ने भी लिखा हुआ है, हाफिज़ इब्ने असाकर ने ये बात दी है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तो 12 रमज़ान को पैदा हुए थे, पैदा ही रमज़ान में हुए हैं। और इसी तरीके से ये बड़ी मशहूर दुनिया में सीरत की किताबें हैं। एक अल्लामा शिबली नुमानी की, उन्होंने कहा है नबी अलैहिस्सलाम 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए थे। अल्लामा बहुत मशहूर अल्लामा काजी मोहम्मद सुलेमान मंसूरपुरी, उनकी किताब का नाम है रहमतल लिल आलमीन, उसमें लिखा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए थे। हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक बहुत बड़े इमाम थे जिनका नाम था अबुल कलाम आज़ाद। उनकी किताब रसूल रहमत, ये आम बाजार से मिल जाए, उसमें उन्होंने भी ये लिखा है रसूलुल्लाह 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए थे। सऊदी अरब ने पीछे एक दुनिया में लोगों को कहा कि सीरत के बारे में कोई किताब लिखो, इनाम दिया जाएगा। सारी दुनिया में एक किताब अव्वल आई जिसका नाम था अर्रहीकुल मख्तूम। उसमें उन्होंने मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी ने लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। अब ये 22 तारीखें हैं आपके तारीखें, उनमें से जो किसी का, ये तमाम की तमाम ये जो हैं तारीखें, ये लोगों का अपना अंदाज़ा है। 12 भी उनमें, और इस किस्म की सारी चीज़ें, को 12 है, 17 है, को रमज़ान, को सारे जो कहते हैं, हदीस इनमें एक भी नहीं। अजीब बात है कि हदीस एक भी नहीं और सारी उम्मत के अंदर एक अजीब किस्म की ईद मनाई जाती है। अगर ये ईद मनाई जाती है, बताओ, हम तुम्ही से पूछ लेते हैं, बताओ ये छोटी ईद है कि बड़ी ईद है? ये ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा है? बताओ इसकी कितनी नमाज की, कितने मजे इसकी नमाज होती है? बताओ उसकी रकतें कितनी है? बताओ इस ईद में कुर्बानी करनी है कि नहीं करनी? क्या करना है? हर ईद अगर ये ईद अल्लाह के दीन में है तो इस ईद के दिन क्या क्या करना है? गुस्ल करना है कि नहीं? सुबह घर से जाना है, कुछ खा के जाना है कि नहीं? बताओ, ये कहाँ लिखा हुआ सारा? लेकिन कहाँ करें? ये सारी बातें तो लोगों ने अपने पास से बनाई। जो सहाबा थे, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, याद रखें, ये नहीं कि वो खुशियां नहीं मनाया करते थे, सहाबा बड़ी खुशियां मनाया करते थे। जब खुशी की बात होती कोई और अल्लाह के रसूल की तरफ से उसकी इजाज़त होती, तब वो भी मना। नबी अलैहि सलाम जब मदीना दाखिल हुए, 500 अंसार जो लोग थे, मदीना के लोग, वो आगे पीछे घोड़ों के ऊपर, सवारियों के ऊपर, तलवारों के, उनके दरमियान में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मदीने में दाखिल हो रहे थे। मदीने की औरतें जो थीं, थोड़ा सा छोटा सा मदीना था, ये नबी अलैहिस्सलाम को देखने के लिए छतों पे आ गईं। छोटे छोटे बच्चे अरबों की शायरी करते थे, शेर कहते थे। बच्चियां शेर कह रही थीं, तलाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई अय्युहल मबऊस फीना जेता बिल अमरिल मुताई। बड़े खुशी के साथ हज़रत अनस कहा करते थे, अल्लाह की कसम पूरी ज़िंदगी जितना ये दिन खुशी का था फिर कभी देखा ही नहीं किसी ने भी, जब मोहम्मद। लेकिन इन सहाबा में से कभी किसी ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तारीख़ पैदाइश के बारे में पूछा ही नहीं, और ना रसूलुल्लाह ने किसी को बताया।
وہ اپنی جان مال ہر چیز دنیا لٹا دیتے اس خوشی میں اگر رسول اللہ ان کو کہتے کہ تم یہ کام کرو۔ یہ آ کہاں سے گئی؟ ہماری شریعت میں جب قرآن مجید میں نہیں، شریعت میں نہیں، حدیث میں نہیں، صحابہ نے بتائی نہیں، ائمہ نے بتائی نہیں، پھر یہ آ کہاں سے گئی؟ بڑی مشہور ایک کتاب ہے امام سیوطی کی کتاب الحاوی، یہ فتاوی ہے ان کا، اس میں انہوں نے لکھا ہے ان اول من احدثها بالکاہرۃ الخلفاء الفاطمیون، سب سے پہلے 360 ہجری میں، چوتھی صدی میں جب شیعہ لوگوں کی حکومت آئی مصر میں، تو مصر میں انہوں نے سب سے پہلے یہ جو تھا نا یہ میلاد شروع کیا تھا۔ سب سے پہلے جس میلاد کے بانی جو ہیں یہ شیعہ لوگ، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 400 سال بعد۔ اور انہوں نے اس میں پھر لکھا فَابْتَدَعُوا، انہوں نے جو بدعتیں نکالی، 6 موالد، انہوں نے 6 میلاد کرتے تھے۔ ایک میلاد کرتے تھے المولد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، ایک میلاد کرتے تھے مولد امیر المومنین علی ابن ابی طالب، حضرت ابو طالب کا ایک میلاد یہ بھی منایا کرتے تھے، مولد سیدات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ایک میلاد مناتے تھے حضرت فاطمہ کا، و مولد الحسن، اور ایک میلاد مناتے تھے حضرت حسن کا، و مولد الحسین، ایک میلاد مناتے تھے حضرت حسین کا، و مولد الخلیفۃ الحاضر، اور ایک میلاد جو اس وقت کا جو بھی شیعہ کا خلیفہ ہوتا تھا اس کی تاریخ پیدائش کے 6 میلادیں منائی جاتی تھیں۔ پہلی دفعہ دنیا میں یہ کام ہوا، پہلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 400 سال بعد، چوتھی صدی میں یہ ہوا۔ لیکن اس وقت کے جو اہل سنت تھے یہ نہیں کام کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ جو عراق کا علاقہ، عراق میں ایک بادشاہ آیا شاہ اربل، اسے ملک مظفر کہتے ہیں، یہ 707ویں ہجری میں محمد الرسول 700 سال بعد 7ویں صدی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ بادشاہ آیا عراق میں۔ اربل کا یہ بادشاہ تھا ملک مظفر۔ اس کے دور میں اس کے ایک صوفی یار تھا، اس نے کہا وہ کوئی پروگرام کوئی ہونا چاہیے ہلا گلے کا، انہوں نے کہا نبی پاک کا میلاد منانا شروع کرو۔ یہ 7ویں صدی میں رسول اللہ کے بعد یہ اربل میں، یہ عراق کے اندر یہ کام شروع کیا گیا۔ اور یہ بادشاہ جو تھا، اب یہ جو جتنے بھی دنیا میں یہ صوفی صافی لوگ ہوتے ہیں، ان میں ٹول ٹمکا ہوتا ہے، ان میں وہ دمالیں ڈالی جاتی ہیں، ان میں یہ اس قسم کی کئی حرکتیں، اس نے کہا سب کچھ کرو، یہاں تک کہ وہ محرم سے ہی شروع کر دیتا تھا کہ اس کی تیاریاں، اور کیا ان میں ہوتا تھا، لکڑی کے بڑے بڑے وہ کبے بنواتا تھا مختلف جگہ شہر کے اندر، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد منائی جا رہی ہے، بڑے بڑے کبے بناتا ان کے لکڑی کے، اور کبوں کو سجا کے ان کے اندر سرنگیاں بجانے والے ان کو بٹھاتا، اور آلات رقص، اور رقص کے لیے ان میں اس دور کے وہ بڑے بڑے چولے عورتوں کی طرح فراق پہن کے وہ گول گھوم گھوم کے وہ جو کرنے والے صوفی تھے ان کو بلاتا، اور پھر گانے کی محفل ہوتی، اور رات کو محفل سما ہوتی، اور خود بادشاہ جو تھا یہ بادشاہ بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ بڑے بڑے فراق پہن کے وہ گول گول گھوم کے بادشاہ بھی، یہ جی اللہ کے نبی کی خوشی ہو رہی ہے۔ اور پھر کھانے کے لیے ظاہر ہے پھر یہ بعض دنیا میں بعض دین اور مذہب ہیں ہی کھانے سے شروع ہوتے ہیں اور کھانے پہ فوت ہو جاتے ہیں سارے، اور کھانے کے لیے خاص طور پہ یہ اسی امام سیوطی نے لکھا، اتنا کھانا کھلا پکواتا تھا، 5000 لیلا ذبح کرواتا تھا بکرا، اور 10,000 مرغیاں یہ ذبح کرواتا تھا، اور گھوڑے بھی کھانے کا وہ سمجھتا تھا یہ ٹھیک ہے، 100 گھوڑا بھی وہ کروا کے وہ کرواتا تھا، اور مٹی کے جو پیالے جن کے اندر وہ چیزیں میٹھی رکھی ہوتی تھیں 1,00,000 پیالے میں وہ رکھ کے سارے کا سارا
اور حلوے کی 30,000 جو بڑی بڑی ڈشیں تھیں یہ رکھ کے لوگوں کو دعوت دیتا، آؤ کھاؤ، نبی پاک کا یہ میلاد ہو رہا۔ لوگو، اور تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کتنا بگاڑنا چاہتے ہو؟ تمہیں وہ دین پسند نہیں جو انہوں نے دیا تھا؟ تم راضی نہیں جو انہوں نے کہا تھا؟ ہمارے ایک شاعر تھے، وہ کہا کرتے تھے، کیڑا نقص نبی وچ ڈٹھا تے نسبت غیراں جوڑی، نسبت توڑ نبی دے ولوں غیراں نال جوڑی۔ کون سا نقص محمد الرسول اللہ میں دیکھ لیا کہ تم نے؟ میں آج دنیا میں آج بھی دیکھ لیں، اللہ کے نبی کی طرف کتنے لوگ منسوب ہیں۔ کون کہتا ہے میں محمدی ہوں؟ یہی کہتا ہے میں کو قادری ہوں، میں چشتری ہوں، میں فلانا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ۔ نبی پاک کے ساتھ یہ محبت ہے کہ ان کے ساتھ نسبت جوڑنا بھی پسند نہیں کرتے۔ کھانے پینے کی چیزیں اور اس قسم کا یہ سارا دین بنایا ہوا۔ اللہ ان کو ہدایت دے، ہم ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ مجھے ایک آدمی نے کہا، اس نے کہا حافظ صاحب یہ دیکھیں کہ عیسائی لوگ اپنے نبی کی خوشی کرتے ہیں تو ہمارا نبی ان سے کم ہے، ہم نہ کریں؟ یہ تو وہی بات ہے جو نبی علیہ السلام نے کہی تھی، فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم بالکل عیسائیوں اور یہودیوں کی نقل کر کے ان کے پیچھے پیچھے چلو گے۔ یہ ثابت ہو گیا محمد رسول اللہ کی بات سچ ہے کہ تم ان کے پیچھے پیچھے چلنا چاہتے ہو۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا یہ جو تم اپنے بچوں کی سالگرہ کرتے ہو یہ جائز ہے؟ اللہ کی قسم یاد رکھ لیں، اگر اسے بھی کوئی دین سمجھتا ہے تو یہ بھی بدعت ہے اور کبیرہ بدعت ہے۔ گھر میں جو کرتا ہے اپنے بچوں کی کرتا ہے، سالگرہ کرتا ہے یا اپنی شادی کی سالگرہ کرتا ہے، نہ سالگرہ جائز ہے، نہ ماہ گرہ جائز ہے، نہ ہفتہ گرہ جائز ہے۔ کسی قسم کی یہ جو تمام چیزیں اگر ان کو دین سمجھ کے کرتا ہے تو یہ اللہ کے دین میں یہ منع ہے اور کبیرہ گناہ ہے، یاد رکھیں۔ کون کہتا ہے ہم اپنے بچوں کی کرتے ہیں؟ ہم تو اپنے بچوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ کسی نے مجھے کہا حافظ صاحب وہ ابو لہب نے نبی پاک کی بڑی خوشی کی تھی جب پیدا ہوئے تھے، اپنی لونڈی کو کہنے لگا جاؤ تینوں آزاد کیتا، تے جہنم میں چلا گیا۔ جانے کے بعد جہنم کے اندر اسی انگلی کو چوستا ہے، اس کے اندر سے دودھ نکلتا ہے۔ کیسی کیسی گپیں بنا، اور تم ابو لہب کے دین پہ ہو اور تم ابو لہب کی سنتیں مانتے ہو اور تمہارا امام ابو لہب ہے، ابو لہب کے طریقے پہ چلنے والے ہو تم۔ اور لوگو آؤ محمد الرسول اللہ کے طریقے پہ چلیں جو امام الانبیاء ہے اور جن کے بارے میں یہ میں نے آیت پڑھی، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آؤ لوگو، اس محمد رسول اللہ نے تمہیں دے کے احسان کیا، ان کی قدر کرو، ان کا قرآن پڑھو، قرآن پہ چڑھو، دین پڑھو، دین پہ چلو، اور ان کے پیچھے لگ جاؤ لوگو، اور خوشی کرو اس بات پہ کہ اللہ نے تمہیں محمد رسول اللہ دے دیا ہے۔ تمہیں کوئی یہ میرے نبی کی خوشی ایک دن؟ کیسا یہ عیسائیوں اور یہودیوں کا طریقہ ہے، جس طرح وہ آج ہی میلاد ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، تم نے اسی طریقے سے کام۔ میرے نبی کی خوشی ایک دن، یہ نبی وہ نہیں جس کی خوشی ایک دن ہو۔ اللہ کی قسم جب جب اذان ہوتی ہے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے، خوشی ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں، اشہد ان محمد الرسول وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ جب جب محمد الرسول اللہ آتے ہیں آنکھوں سے خوشی کے ساتھ آنسو نکل آتے ہیں۔ جب مدینے کا نام آتا ہے خوشی سے دل جھوم اٹھتا ہے۔ جب کوئی بھی داڑھی کو ہاتھ پھیرتے ہیں محمد الرسول اللہ یاد آتا ہے، نماز پڑھتے ہیں محمد اور ہمارا نبی ایک دن کا نبی نہیں جو سال، ہمارا نبی ہر لمحہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے محمد الرسول اللہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ہر لمحہ ہی خوشی کرتے ہیں ہم تو۔ اور یہ خوشی ہے،
ایک آدمی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ سے محبت کیا چیز ہے؟ میں محبت کرنا چاہتا ہوں، کیا محبت کروں، کیسے کروں؟ میں اچھا، من احب سنتی فقد احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کرنی ہے میری سنتوں پہ چلے، یہی محمد الرسول اللہ کی محبت ہے۔ آپ کی سنتوں پہ، آپ کے طریقوں کے مطابق شادیاں کرو، نکاح کرو، جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا پورا تولنا سچ بولنا لوگوں کے ساتھ ظلم یہ طریقے ہیں محمد الرسول اللہ کے، اور ان پہ عمل کرنا یہی ہے محبت محمد الرسول اللہ کی۔ تم اس کو سمجھتے ہو محبت؟ یہ گلی بازاروں کو سجا کے بڑے بڑے کبے لگا کے اور وہ تصویریں جوتی والی لگا کے وہ لگا جی یہ جوتی محمد رسول اللہ کی، اس کی نہ اللہ جانے کہاں سے یہ بنا لی، اللہ جانے نہ اس کا کوئی بتانے والا نہ کوئی، جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ کئی دفعہ میں پریشان ہوتا ہوں، میں لاہور گیا، یہ بادشاہی مسجد میں وہاں وہ پرانی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ایک پگ رکھی ہوئی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے رکھی ہوئی ہے، ایک پگ ملتان میں ہے، ایک پگ کسی اور شہر میں ہے، ایک پگ کلیر میں ہے، ایک پگ فلاں جگہ ہے، پتہ نہیں 1000 سے زیادہ پگیں رکھی، یہ جی محمد رسول اللہ کی پگ ہے جی یہ، اور آپ نے ساری زندگی ہو سکتا ہے اتنا کپڑا کہاں سے آیا، ہو سکتا ہے 5 پگ بھی آپ کے پاس نہ ہو سکتا ہے 2 بھی کبھی آپ کے پاس نہ ہو پگیں، اور ان چیزوں کو یہ پگڑیاں سجا کے اس کا نام تم نے خوشی رکھا۔ خوشی یہ ہے سنتوں پہ قربان ہو جاؤ، اور ہر وہ چیز جو دین میں نئی نکالنے کی کوشش کرے اس کو کہو یہ میرے نبی نے نہیں کی، یہ غلط ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی آخری بات میں آپ کو کہا، آپ نے فرمایا لوگوں میری بات یاد رکھ لو، لوگوں میری بات یاد رکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات ساری زندگی یاد رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث مستدرک امام حاکم کے اندر یہ حدیث، اور لوگوں کو حدیث سناؤ، اور لوگوں کو حدیث اور آیت سناؤ جس میں یہ آئے کہ 12 ربیع الاول کو عید مناؤ، سناؤ وہ حدیث، سناؤ لاؤ وہ آیت جس میں یہ ہو، اپنے پاس سے بنا کے لوگوں کو خراب نہ کرو۔ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، فرمایا لوگو لیس من عمل یقرب من الجنت الا وقد امرتکم به، فرمایا جنت کے قریب جو بھی چیز لے کے جائے ہر قسم کی نیکی میں محمد دنیا سے بتا کے جا رہا ہوں، میرے بعد کوئی اور نیکی ہو سکتی نہیں ہے۔ اور ولا من عمل يقرب الى النار الا وقد نهيتكم عنه، اور ہر چیز جو جہنم کی طرف لے کے جائے میں تمہیں بتا کے گیا ہوں کیا کہ میرے بعد جو بھی انسان من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد، جو آدمی میرے بعد نیا عمل نکالے یاد رکھیں وہ مردود ہے، وہ عمل بھی اور وہ بندہ بھی مردود ہے۔ اور نبی علیہ السلام ہر خطبے میں نہیں کہا کرتے تھے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر قسم کی نئی چیز جو نکالے کسی نام سے نکالے، اور کوئی نام رکھ لے اس کا، اللہ کے نام پہ رکھ لے، نبی کے نام پہ رکھ لے، قرآن جو نئی چیز بنائے گا یہ جہنم کی طرف انسان کو لے جائے۔ اور دنیا میں تو یہ ایک ہے، اور قیامت کے دن تو پہلا سب سے یہی ہونا ہے کہ قیامت کے دن پیاس جب لگے گی وہ لوگ اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے، فرشتہ کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد جو آپ کو دین دیا تھا یہ اس پہ راضی نہیں تھے، نئی نئی چیزیں نکالتے رہتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں، آپ کہے جائیں لے جو ان کو میرے حوض کوثر کا پانی، ان کو میں نہیں دوں گا۔ اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کی بات ماننے، آپ کا جو دین ہے، جو آپ نے ایک لائن لگا دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اور لوگوں یہ لائن ہے کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا، بعد کی کوئی چیز دین نہیں۔ تم کتنی خوشی کا کوئی دن کہہ لو، اسے عید کا نام نہیں دے سکتے، کیونکہ عید شریعت کی چیز ہے، اور عید کے احکام ہوتے ہیں کہ یہ غسل کرنا ہے نہیں کرنا، اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، اتنے بجے پڑھنی، قربانی کرنی نہیں۔ اللہ ہمیں پیارے پیارے سونے نبی کی سنتوں پہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔